کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، کرتا ہے زمانہ حسین سب کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ علی اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اعداء اللہ، من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی برادران عزیز و عاشقان حضرت ابا عبداللہ الحسین، چند دن ماہ مقدس محرم کے میں پاک اور مقدس مومنین کی خدمت میں حاضر رہا اور اپنے استطاعت و صلاحیت کے مطابق نائی کی ابا عبداللہ الحسین کی استحقاق کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ میرے ذہن میں تھے اور جو کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے، اس موضوعات کے حوالے سے پھر گزارشات، کچھ آرائز ہے، آپ کی مقدس بارگاہ میں پیش کی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آرائز ہے آپ کے قلب میں ایک نقوش پیدا کریں انشاءاللہ العزیز، ایک تبدیلی، ایک تغیر، ایک سفر معنوی، ایک حیات آبادی، ایک خاندان طیب و طاہر و الہی و آسمانی تشکیل پائے انشاءاللہ العزیز۔ عموماً یہ مجلسیں یعنی 11 اور 12 محرم کی مجلسیں عموماً اس طرح منعقد نہیں ہوتی، لیکن برادر عابد بھائی کی محبت اور آپ برادران کی توجہ خاص کی وجہ سے خدا نے مجھے توفیق دی کہ دوبارہ 2 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی ہمارا موضوع شاید ناشناختہ ہو، شاید ہم اس موضوع پر بہت کم سماعت کی ہو، شاید اس موضوع کو ہم نے کم ہی سنا ہو۔ یہ موضوع اتنا اچھوتا اور نایاب بھی نہیں ہے کہ برادران نے کم ہی سنا ہو، لیکن یہ موضوع یعنی عبادات و اخلاقیات، یہ موضوع انسان کی زندگی میں اگر ایک ثمر پیدا کرے، ایک تعلق پیدا کرے، ایک واقعیت پیدا کرے، اپنی وجود کا احساس دلائے یہ موضوع، تو ممکن ہے کہ انسان کی زندگی ایک صراط حق پر، ایک مسیر حق پر آہستہ آہستہ انسان کے وجود کے اندر نورانیت و معنویت کی کیفیت اور کشش پیدا ہو۔ یہ موضوعات عمومی طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے، یا اگر بیان ہوتی ہیں تو مفصلانہ۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس موضوعات کے اوپر مکمل کر چکے، نہ ابھی موضوع کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ ابھی بہت معمولی مسائل ہم نے ڈسکس کیے، بہت سارے معمولی مسائل آپ کے پاس اور مقدس ذہن پہ سپورٹ کیے ہیں۔ اس موضوعات عمیق ہے، یہ موضوع، اس موضوع کا تعلق انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس زندگی کا موضوع یعنی یہ موضوع یعنی عبادات و اخلاقیات، ہر روز اگر انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، توسل وہ محبت اختیار کرے علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ موضوع انسان کی ابتدا سے انتہا تک اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر یہ موضوع ہم بار بار اس موضوع پر گفتگو کرتے رہیں، خدا جانتا ہے انشاءاللہ مستقبل میں ایسے پاک مقدس مومنین آئیں گے، ایسے پاک اور مقدس علماء و ذاکرین تشریف لائیں گے جو اس موضوع پر نئی گفتگو فرمائیں گے، کہ جو اس موضوع کو آپ سے اس قدر
قریب کر دیں گے کہ بالآخر آپ کو اس موضوع کی حقانیت کو، اس موضوع کی نورانیت کو، اس موضوع کی حقیقی وجود کے آپ قائل ہو جائیں۔ موضوع کیا تھا؟ اخلاقیات و عبادات۔ ہم نے ابھی تک فقط عبادات کے بارے میں سنا ہے، جیسے میں گزشتہ طور پہ عرض کر چکا ہوں، عبادات کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ ہمارا رمضان، ہمارا شعبان، ہمارا رجب، جتنے بھی مقدس مہینے ہیں، اس میں اعمال عبادی ہیں۔ ہر چیز ایک عبادی اعمال ہے۔ مثلا ماہ مبارک کے رمضان میں یا شعبان میں اگر آپ جائیں، مفاتیح الجنہ کے صفحات کی قرأت کریں اور اوراق مقدسہ کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر روز کے اعمال موجود ہیں۔ یعنی کہ انسان اگر چاہے کوئی دن کوئی لمحہ اس کی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اس قدر ائمہ علیہ السلام نے عبادات کو بیان فرمایا ہے، لیکن کیوں اتنی عبادات کے باوجود بھی ہمارے وجود میں شک و تردد کی کیفیت موجود ہے؟ کیوں اس قدر عبادات کے باوجود بھی ہمارے وجود کے اندر عبادات کی نورانیت و کشش اور جذابیت موجود نہیں ہے؟ یہ خود ایک موضوع ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عبادات اگر اخلاقیات کے زیر سایہ نہ ہو، عبادات اگر اخلاقیات سے متصل و مربوط نہ ہو، عبادات اگر اخلاقیات کا دامن نہ تھامے، تو جیسے جسم بغیر روح کے مردہ ہوتا ہے، بعین کی عبادات بغیر اخلاقیات کے مردہ ہو جائے گا۔ اخلاقیات اپنا جلال پیدا نہیں کرتی، جمال پیدا نہیں کرتی، اپنی حیات، اپنا حسن، اپنی جلال اور زیبائی کو پیش نہیں کر پاتی ہیں عبادات۔ کیوں؟ ان کے ساتھ اخلاقیات کا حسن و جمال جو ابدی ہے، جاویدانی ہے، سرمدی اور سمدی ہے، وہ سامنے نہیں آتا۔ شیطان کی مشکل یہ ہے کہ شیطان عبادات کو قبول کرتا ہے، اخلاقیات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ سجدہ کرنے میں تیار ہے مگر ولی خدا سے آراز کے بعد، وہ سجدہ کرنے پر تیار ہے مگر خدا کے ولی کے سامنے جھکنے پر آمادہ نہیں۔ وہ خدا کی توحید کا قائل ہے، وہ توحید خدا کا قائل ہے، خدا کی ربوبیت کا قائل ہے، رکوع و سجود کا قائل ہے۔ ہاں، کس چیز کا قائل نہیں ہے؟ خدا نے جو ولی، جو نظام بنایا ہے، جو نظام اخلاقیات ترتیب دیا ہے، وہ اس نظام کو ماننے میں تیار نہیں ہے، اس نظام کو ماننے میں تیار نہیں ہے۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ خدایا اگر تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے کہ میں تیرے ولی کے سامنے حالت خشوع و خضوع میں آ جاؤں، تو اگر اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں، پروردگار 6000 سال پہلے عرض کر چکا ہوں، نہ دنیا کے آخرت کے، دنیا کے 50,000 سال، آخرت کا ایک دن ہے عزیزان، ایک دن آخرت کا، دنیا کے 50,000 سال۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا پروردگار 6000 سال سجدے میں رہوں گا، رکوع میں رہوں گا، مناجات کرتا رہوں گا۔ خدا نے کہا اخرج الی، تو اس مقام مقدس سے اتر جا، کیونکہ خدا کو عابد پسند نہیں ہے، خدا کو مطیع فرما بردار پسند ہے۔ وہ عبادات کہ جو خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو، وہ عبادات کہ جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے خدا ان کو عبادات سمجھتا نہ ہو۔ خدا نہیں کہتا کہ یہ عبادات ہے، بعض ایسی چیزیں ہم ان کو عبادت سمجھتے ہیں، خدا کے نزدیک عبادات نہیں ہے۔ شیطان سمجھ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، دعا کرے گا، خدا اس کو عابدوں میں قرار دے گا۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے یہ عبادت ہے، خدا کہتا ہے نہیں، تمہاری سمجھ میں عبادت نہیں ہے، ہمارے حکم کی اطاعت کرنا کی عبادت ہے۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے، یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے یہ ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں دین خود ساختگی، ایک نئے دین کی تشکیل، یہ دین خود ساختگی کا سب سے بڑا بنیاد گزار کون تھا؟ ابن ملجم۔ یہ ابن ملجم ہے، اس نے نیا دین ساخت کیا۔ کیا کیا؟ مکے میں بیٹھ کے سوچا کہ مسلمانوں کی مشکلات کا حل کیا ہے، مسلمانوں
کے درمیان اختلاف، انتشار، دشمنی، عداوتیں، کدورتوں کا حل عقل کیا؟ سوچا، خود سوچا اس نے. یہ 3 افراد، ابن ملجم اور اس کے 2 ساتھ خوارج، مکے میں بیٹھے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے. سوچا کیا مشکل ہے، کیا کریں. ایک طرف شام میں ابلیس اور شیطان آواز دے رہا ہے. شام کی عمارت پر شیطان زیادہ، ابلیس زیادہ بیٹھا ہوا. ایک طرف کوفے میں امیر المومنین نے تشخیص نہیں کر پایا، ولی خدا اور ولی شیطان کی تشخیص نہیں کر پایا. یہ یعنی اگر انسان عبادت کرے غفلت کے ساتھ، تشخیص نہ دے، اس کو نہیں معلوم کہ ولی خدا کون ہے، ولی شیطان کون ہے. عبادت کرے گا تب بھی نجس، عبادت نہ بھی کرے گا تب بھی نجس ہے. اگر اس کے اندر بصیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی کو شناخت کر لے، بے بصیرتی کی نجاست اس کے وجود پر لگی ہوئی ہے. وہ خانہ کعبہ میں جائے یا شراب خانے میں جائے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. مت تصور کریں بغیر شناخت ولایت کے آپ جو کچھ بھی کریں گے خدا اسے قبول کرے گا. نہیں، وہ نہیں ہے. امام سجاد صلوات پر محمد والے، حضرت امام سجاد سے ایک حدیث عجیب حدیث سے امام سجاد سے اس قدر مستند ہے کہ شاید شدید ترین مستند حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. حضرت امام خمینی نے اس کو چند حدیث میں بھی بیان کیا ہے، امامت اور ولایت کے عنوان سے، چاہے تو تحقیق کرے، تشخیص کرے. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح زندگی گزارے، آغا متوجہ، میں آپ کی توجہ خاص کروں، چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ خاص رہے. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح زندگی گزارے کہ وہ ساری نمازیں کعبے میں انجام دے. کعبے میں اگر نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. اگر ایک شخص ایسے زندگی گزارے کہ کعبے میں واجبات کو انجام دے، مستحبات کو انجام دے، تمام دینی شرائط، تمام اعتقادی شرائط کو پورا کرے، تمام ایک گناہ نہ کرے اپنی پوری زندگی میں، ہر روز رات کو نماز شب کے لیے بلند ہو، خانہ کعبہ میں اعمال حسنہ کو انجام دے، تمام زندگی خانہ کعبہ میں گزار دے عبادات میں. امام فرماتے ایک ایسا آدمی کوئی گناہ نہ کرے، رکوع و سجود و دعا و مناجات عبادت کو انجام دے، ساری زندگی عبادت کرے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے، معمولی سا بھی گناہ نہ کرے. امام فرماتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے تو خدا پر واجب ہے کہ خدا اس کی عبادت سمیت اس کو جہنم میں پھینک دے اگر وہ ہماری ولایت کا قائل نہ ہو. سمجھ گئے؟ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے مکے میں، مدینے میں، خانہ خدا میں، گناہ نہیں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات و جنگ و جہاد و سارے اعمال انجام دے رہا ہے. امام فرماتے صفا مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، خدا پر واجب ہے خدا اس کو عبادت سمیت جہنم میں پھینک دے اگر وہ ہماری عبادت کا، اگر وہ ہماری ولایت کا قائل ہے. آپ معمولی سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو کہ عبادات کے ذریعے آپ خدا کو راضی کر لیں گے. مسئلہ اتنا آسان ہے کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، رکوع کر لیں، سجدے کر لیں، خدا راضی ہو جائے گا. نہ خدا کی رضائیت اس طرح نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے خدا کیسے راضی ہوتا ہے. سوال آپ یہ کریں رضائیت خدا کی دلیل کیا ہے؟ خدا کن چیزوں پر راضی ہوتا ہے، خدا کن چیزوں پر غضبناک ہوتا ہے. اپنی مرضی سے اعمال کو انجام مت دیں، یہ کرنے سے خدا راضی ہے، یہ کرنے سے خدا راضی نہیں ہے. نہ، یہ دین خود ساختگی ابن ملجم کی شناخت ابن ملجم ہے. اس نے کیا کہا؟ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر سوچا مسلمانوں کی مشکلات کا ایک حل ہے. کیا حل ہے؟
معاویہ کو بھی قتل کرو، حضرت امیر کو بھی قتل کرو۔ امامہ تو کب سے اتنا مسلمانوں کا ہمدرد ہو گیا؟ غلط تشخیص، غلط تشخیص، ولی کو نہیں شناخت کر پایا، خدا کے نمائندے کو نہیں پہچان پایا، زمین میں اللہ کے آیات کو، اللہ کی بینات کو، اللہ کے اسماء کو، جنب اللہ کو نہیں پہچان پایا، اپنی مرضی سے ایک نیا دین ساخت کیا۔ کیا؟ معاویہ کو بھی قتل کرو، امیر المومنین کو بھی قتل کرو، مسلمان کو میں اتحاد ہو گیا۔ یہ غلط تشخیص ہے، احمقانہ تشخیص ہے۔ یہ کہاں تشخیص دی؟ اس نے کعبے میں بیٹھ کر، شیطان نے کعبے میں بیٹھ کر اس کے وجود کے اندر دخول کیا اور کہا یہ کام کرو۔ یہ ابن ملجم یہ بے دین نہیں تھا، صاحب ریش تھا، اتنی لمبی گاڑی تھی اس کو، رات کو نماز شب بھی پڑھتا تھا، مستحبات بھی انجام دیتا تھا، پورا وجود اس کا عبادی تھا، لیکن قلب میں اس کے دشمنی کی حقیقت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ دشمنی یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی رضا کے ساتھ دشمنی یعنی حقائق سے دشمنی، اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی یعنی اللہ کے حقائق کے ساتھ دشمنی۔ کافر اس کو نہیں کہتے جو کلمہ نہیں پڑھتا، کافر اس کو کہتے جو حقائق کا منکر ہے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتا، حقائق کو قبول نہیں کرتا، وہ بھی کافر ہے۔ آپ ایران میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بڑی شخصیت ہے، وہ مدفون ہے وہاں پر، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، مدفون ہے ایران کے اندر، ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، بہت عبادی، شدید عبادی، محمد وآل محمد صلی اللہ شدید عبادت گزار، شدید عبادت گزار۔ ایک جنگ ہوئی شیطان کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ، فاسق اور فاجر نجس معاویہ کے ساتھ امیر المومنین کی جنگ ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں طرف نمازی ہیں، دونوں طرف قرآن پڑھنے والے ہیں، دونوں رکوع اور سجود کرنے والے ہیں۔ اس نے امیر المومنین سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کی ولایت پہ شک ہے۔ آپ کی ولایت پہ شک ہے۔ امیر المومنین فرمایا کسی وقت میدان چھوڑ دو، میدان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہیں جاؤں، رات بھر عبادت کروں، قرآن پڑھوں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، بس شیطان نے تمہیں گمراہ کیا، یہ راستہ چھوڑ دو۔ وہ راستہ چھوڑ دیا اس نے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، مشہد میں دفن ہے، خواجہ ربیع، سنا ہوگا آپ نے خواجہ ربیع۔ خواجہ ربیع امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، این وقت کے اوپر عبادی تھے، عبادی، شوق تھا، سجدوں کا، لمبے لمبے سجدوں کا شوق تھا خواجہ ربیع۔ امیر المومنین سے کہا کہ مجھے آپ کی ولایت پہ شک ہے۔ امیر المومنین فرمایا کہ چھوڑ دو۔ دیکھیے یہ عبرتیں ہیں تاریخ کی، یہ عاشورہ کی عبرتیں ہیں، کبھی موضوع میں بات کریں گے، عبرت ہے عاشورہ، یہ عاشورہ کی عبرتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ قالی امیر المومنین سے کہا کہ مجھے آپ کی ولایت پہ شک ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا چھوڑ دو، جاؤ دنیا سے چلے جاؤ۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جنگ کو چھوڑ کے، میدان جنگ کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کروں، رکوع کروں، سجود کروں، دعا مناجات، چلے گا۔ جیسے وہ چھوڑ کے گئے، خواجہ ربیع امیر المومنین کو ودا کیا، اور حقیقتاً ایسے احمقوں کو ودا نہیں کرنا چاہیے ولی کو، یہ ولی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیوں نجاست طہارت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔
ضروری نہیں کہ نجاست آپ کے ظاہر میں ہو، کبھی کبھی نجاست باطن کے اندر ہوتی ہے۔ اہل بیت سے دشمنی نجاست اکبر ہے، نجاست کبیر۔ چلے گئے، جیسے ہی یہ گئے امیر مومنین کے بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور اپنے اطراف میں نگاہ کی۔ لوگوں نے کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب عبادی لوگ ہٹ جائیں گے تو ولایتی آ جائیں گے تمہارے پاس، ولایت کو شناخت کرنے والے آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کون آیا؟ حیران ہو جائیں گے، کون آیا؟ یمن کا ایک جوان، پاک، مطہر، مقدس، ایک یمن کا جوان آیا۔ اس جوان نے آ کر امیر المومنین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں گا، قربان ہو جاؤں آپ پر، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آگ میں کود پڑیں یا سمندر میں کود پڑیں۔ ادھر یہ مقدس احمق، مقدس نما احمق، ایک کاش ہم سمجھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ مقدس نما احمق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پورا وجود عبادات میں ڈھلا ہوتا ہے لیکن ذہن اس کا خالی ہے، بس بھرا ہوا ہے، بس، شعور، آگاہی، بصیرت، معنویت، اخلاقیات، دشمن شناسی، ولایت شناسی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ عبادات میں تکیہ کرتا ہے، نہ ولایت میں تکیہ کرتا ہے۔ ایک جوان آئے، پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، سارا سال۔ یہ بزرگوار، یہ مقدس نما احمق جن کو امیر المومنین کی ولایت پہ شک تھا، یہ آ گئے کسی، انہوں نے اپنا گھر لیا، اس گھر میں ایک قبر کھودی اور رات بھر اس قبر میں نماز پڑھتے تھے، رات بھر۔ یہ وہی عبادت ہے جو شیطان نے خدا سے طلب کی تھی۔ ولی کو نہیں مانوں گا، ہاں سجدہ کروں گا، خدا فرمایا نہیں ہمیں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے آپ ہی دیکھنا نہیں چاہتے، ہم تجھے مطیع فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ رات بھر اپنی قبر میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے۔ امام علی کی شہادت ہو گئی، امام حسن کی شہادت ہو گئی، کچھ نہیں پتا، نہ رحمان کو جانتے نہ شیطان کو جانتے، نہ رحمان سے قریب ہے نہ شیطان سے قریب ہے۔ خدا کی قسم کو رحمان سے قریب نہیں ہوتا، وہ قرب شیطانیت رکھتا ہے۔ تصور مت کریں کہ اگر آپ حق کی طرف نہیں جائیں گے تو باطل کی طرف بھی نہیں جائیں گے، نہ ہے مکانہ خیال ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں، آپ 100% باطل کے ساتھ ہیں۔ ہوا یہ شخصیت مقدس نما احمق، عبادت گزار طویل، اپنے گھر میں قبر کھودی، الہی آلاف، الہی آلاف، شیمانے دارت الہی آلاف۔ یہ آلاف آلاف کرنے سے وہ نجاست جو تیرے چہرے پر، تیرے وجود پہ، تیرے قلب پہ لگی ہے، کہ تو نے ولی پہ شک کیا، خدا کی قسم آب زمزم سے دھلنے والی نہیں ہے یہ نجاست۔ سال ہر سال عبادت کرتے رہے، پتہ چلا اب عبداللہ الحسین کربلا میں شہید ہو گئے 20 سال کے بعد۔ 20 سال عبادات، 20 سال کے بعد پتہ چلا اب عبداللہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ رنج ہوا، رنج ہوا۔ کیا کہا؟ پروردگار یزید پہ لعنت کر، یزید پہ لعنت کر۔ پھر 20 سال توبہ کی کہ میں نے یزید پہ لعنت کیوں بھیجی۔ یہ عبادات انسان کو کبھی کبھی حیوان بنا دیتی ہے۔ وہ عبادات جس کے پیچھے اخلاقیات نہ ہو، وہ عبادات جس کے پیچھے دست ولایت نہ ہو، وہ عبادات کہ جو ولایت کے زیر سایہ نہ کی جائیں، وہ انسان کو شیطان، ابلیس، ابو سفیان بنا دیا کرتے ہیں۔ مت تصور کریں آپ کی یہ عبادات آپ کو الہی بنا دیں گے، نا، یہ کربلا ہے۔ 20 سال کے بعد سنا اب عبداللہ شہید ہو گئے، توبہ کی، استغفار کیا، بجائے سے کہ یہ کہتے
انی سلم لمن سالمکم، ایک کاش بیدار ہوتے، ولایت پہ شک نہ کرتے تو حسن مجتبی ایسے قریب اہل بیت کے پاس پہنچ جاتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے، گریہ کرتے، مغفرت کرتے، خدا قبول کرتا نہ، اور بصیرت ہوتے، استغفار کرتے۔ یہ عبادات جو ہٹ کر ہے ولی سے، ولایت سے ہٹ کے جو عبادات ہیں، جتنی عبادات کرتے رہو گے اتنی شیطانیت، ابلیسیت پیدا ہوگی۔ وہ عبادات جو زیر سایہ ولایت نہ ہو، وہ عبادات انسان کو ابو سفیان بناتی ہیں، شبر بناتی ہیں، خونی بناتی ہیں۔ خواجہ ربیع 20 سال کے بعد توبہ کی، استغفر اللہ، پتہ چلا اب عبداللہ شہید ہو گئے۔ بدبخت لوگ ہیں یہ تاریخ کے غلیظ مردے ہیں کہ جن کے تحفظ سے پوری تاریخ آلودہ ہے۔ یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے، عاشورہ کی عبرتیں ہیں، سیکھے کہ کیا ہوا۔ جو شخص اپنے امام کے ساتھ نہیں ہے، جو شخص اپنے زمانے میں اپنے امام کے ساتھ نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا خانہ کعبہ میں یا شراب خانے میں، ایک ہی بات ہے۔ جو شخص امام شناس نہیں ہے، ولی شناس نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا شراب پی رہا ہے یا زمزم پی رہا ہے، ایک ہی بات ہے۔ خواجہ ربیع توبہ کی کہ میں نے یزید کے بارے میں کیا کہہ دیا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر خدا نے یزید کو معاف کر دیا، یہ وہی فلسفہ جبر ہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں اصول دین میں رحمانیت نہیں، عادل ہے، عادل، خدا عادل ہے۔ اور اگر خدا فرعون کو معاف کر دے، اگر خدا نمرود کو معاف کر دے، تصور تو کرو یزیدی کو کیوں معاف کرے؟ خدا فرعون کو معاف کر دے، نمرود کو معاف کر دے، یہ بھی تو سوچو۔ یزید سے اوپر جاؤ نا، وہ خدا جو فرعون کو معاف کر دے، وہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں قرآن میں روزانہ کہو لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ خدا خود اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کام کر سکتا ہے؟ کہ احمقانہ فکر ہے، کہ منافقانہ فکر ہے، کہ بنی امیہ کی اجازت ہے کہ خدا معاف کر دے یزید کو؟ خدا خود عادل ہے، ہمارے اصول دین میں عدالت یہ ہے، خدا عادل ہے، رحمان و رحیم ہے، خدا عادل ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ عبادات پہ زور دیا، آدم یہ کر رہا، غضب یہ کر رہا، اخلاقیات نہیں، تفکر، تعقل، بصیرت، شرف، کمال، محبت، مودت، معنویت، وسعت قلبی، وسعت فکری، کوئی نعمت الہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ خدا کی قسم کی عبادات کبھی کبھی انسان کو حیوان بنا دیا کرتی ہے۔ شیطان عبادی تھا، متکبر تھا، اس کی عبادت اس کو متواضع نہیں بنا سکی، اس کی عبادت نے اس کو مستکبر بنا دیا۔ کون سی عبادات انسان کو مستکبر بناتی ہے؟ وہ عبادات جو بغیر سایہ ولایت کے ہو، انسان کو شیطان بناتی ہے، مستکبر بھی بنا دیا کرتی ہے۔ پوچھے میرا فریضہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے مت ہے خدا کو یہ پسند ہے، خدا کو یہ پسند ہے نا، پوچھیں آئمہ سے خدا کو کیا پسند ہے، یہ مت ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، پوچھے آئمہ کو کیا پسند ہے، آئمہ کس کو پسند کر، اس کو پسند کر دو، نہیں ہے کہ یہ کہا کہ میری پسند ہے تمہاری پسند۔ یہ کربلا، یہ ایام دردناک، یہ 11 محرم کے ایام خدا جانتا ہے، عالم سے ہوا ہے، عالم سے ہوا ہے۔ کیا ہوا اب عبداللہ کے ساتھ؟ یہ 50 سال میں امت کو کیا ہو گیا؟ یہ خود عبرتیں، 50 سال میں امت کو کیا ہو گیا؟ امت نے نہیں دیکھا اب عبداللہ اور حسین کو پیغمبر اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے،
پھر اس امت نے کیسے امام حسین کو قتل کر دیا؟ کیوں شیطان نے کیا کیا؟ لوگوں کو عبادت کا رسیہ بنایا اور ولایت سے دور کر دیا۔ ولایت سے دور عبادات انسان کو شمل سازی کرتی ہیں، خولی بناتی ہیں۔ عزیزان کرام، کربلا سکھا اپنی آنکھ سے، کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، یہ کہتے نا امام سجاد سے پوچھیں، راویوں سے مت پوچھیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ راویوں نے مادی آنکھ سے کربلا کو دیکھا ہے، سید سجاد سے پوچھے کربلا میں کیا ہوا ہے۔ سید سجاد نے عین اللہ سے کربلا کو دیکھا ہے، پوچھے کیا ہوا کربلا کے اندر۔ ہم راویوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کربلا کے اندر، کیوں امام سجاد سے نہیں پوچھتے کربلا میں کیا ہوا؟ امام سجاد سامعین کربلا نہیں ہے، مشاہدین کربلا نہیں ہے، امام سجاد کربلا میں پورے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ خدا شورا اغدار کی جلوہ گری کا نام ہے، اغدار کی جلوہ گری کا نام عاشورہ ہے، اغدار کی تجلیات کا نام عاشورہ ہے، حقائق دین اور روح دین کو سمجھنے کا نام عاشورہ ہے، انسان سازی کا نام عاشورہ ہے۔ انسان خاک سے افلاک تک پہنچے، جب تک تمام انسانیت و بشریت کربلا میں نہیں پہنچے گی خدا تک نہیں پہنچ سکتی۔ کربلا کیا علاوہ ہر راستہ باطل کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، ابو سفیان اور ابلیس کا راستہ ہے۔ کربلا کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، عاشقوں کا راستہ ہے، جاننثاروں کا راستہ ہے، فداکاروں کا راستہ ہے۔ آؤ کربلا میں آؤ، غافل بن کے مت آؤ کربلا میں، ہوش و حواس کے ساتھ آؤ کربلا میں، عقل و دانائی کے ساتھ آؤ کربلا میں، شعور و آگاہی کے ساتھ آؤ کربلا میں، اپنے پورے وجود کے ساتھ آؤ کربلا کے اندر۔ یہ وہ کربلا نہیں ہے جو تخیل میں بستی ہے، یہ وہ کربلا ہے کہ جس کے امیر حضرت ابا عبداللہ حسین ہے۔ یہ کربلا حقیقی ہے، یہ کربلا حقیقی ہے۔ آج بھی کربلا میں حسین موجود ہے، میں موجود نہیں ہوں، میں زائر کربلا ہوں، نہ عاشق کربلا ہوں۔ آج بھی میں زری تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، قبر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، صاحب قبر تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا تمہارے وجود کے، تمہارے روح کے وجود سے پوچھتی ہے کربلا۔ کربلا تمہیں آواز دے رہی ہے، کیوں ہمیں سنائی نہیں دیتے؟ جن کانوں نے شیطان کی سرگوشیاں سنی ہوں، ان کانوں میں صدائے ابا عبداللہ پہنچ نہیں سکتی۔ مت تصور کریں، اس کانوں سے شیطان کو بھی سنے، اس کانوں سے ولی خدا کو بھی سنے، نہ ایسا نہیں۔ اپنے کان کی تطہیر کرو، سماعت کی تطہیر کرو۔ وہ ہاتھ جو ہر کسی کے لیے بلند ہوتے ہیں، زندہ باد مرد آباد، وہ ہاتھ جو تمام فاسقوں، فاجروں، فرعونوں، نمرودوں کے لیے بلند ہوتے ہوں، تمام سیاسی اداکاروں کے لیے بلند ہوتے ہوں، تمام مسخروں کے لیے بلند ہوتے ہوں، خدا کی قسم وہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہاتھ دست ابا عبداللہ کو چھو لے، مس کر لے۔ تطہیر وجود، زبان کی تطہیر، سماعت کی تطہیر، وجود کی تطہیر، جب تطہیر نہیں ہوگی صاحبان تطہیر کی زیارت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ وہ پیر جو ہر کسی کے دربار میں جاتے ہوں، فرعون کے، نمرود کے، ابو سفیان، شیطان، ابلیس کے دربار میں جاتے ہوں، ان پیروں میں یہ طاقت نہیں ہے اب عبداللہ کا آلا جان اور آپ وہاں پہنچ جائیں، نہیں، وہ پیر اپنی استطاعت کھو چکے ہوتے ہیں۔
وہ قلب کہ جس کے اندر محبت دنیا ہو، وہ قلب کہ جس کے اندر خودخواہی، خودنمائی، نجاستوں کا ڈھیر ہو، اس قلب میں نور محبت ابا عبداللہ پیدا ہو نہیں سکتا ہے۔ مت تصور کریں، مت تصور کریں۔ ہاں ایک حال ہے، ایک حال ہے، خور کی طرح عالم کو ودا کرو، ایک کیفیت ہول پیدا کرو، کیفیت ہول پیدا کرو، ایسی کیفیت پیدا ہو کہ ابا عبداللہ نجاست سے تمہیں نجات دے دے، نجاست سے نجات دے ابا عبداللہ تمہیں۔ کیوں؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، وہ تمہیں نجات دینے کے لیے حر کی جیسی کیفیت پیدا کرو، اپنے اعمال پہ نظام و تو شرمندگی پیدا ہو۔ اس کا نام استغفار ہے، تسبیح لینے کا نام استغفار نہیں ہے، استغفار حقیقی تمہارے قلب میں ندامت پیدا ہو، جبران ادا کرو، نجس لوگوں سے قطع تعلق کرو، نجس محفلوں سے قطع تعلق کرو، نجس افکار و نظریات سے اپنے قلب کو، وجود کو بچاؤ۔ یہ ہے استغفار، استغفار حقیقی ہے، نہ استغفار تسبیح پکڑنے کا نام استغفار۔ حر نے کیا کیا؟ استغفار کیا۔ کیسے استغفار کیا؟ یہ نہیں کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کل ذنب وظلمت وکل خطیۃ اخطأتها۔ بابا استغفار عملی تھا۔ کیا ہوا؟ سلطنت شیطان کو چھوڑ کے سلطنت الرحمن میں آ گیا، ہجرت کی، اس نے ہجرت کی۔ ہم ہجرت پر آمادہ ہیں، ظلمات کو چھوڑ کے نور میں آ جائے آمادہ ہے، جہل کو چھوڑ کے علم و حکمت میں آ جائے آمادہ ہے، خودخواہی خودنمائی کو چھوڑ کے خدا شناسی خدا پسندی کی طرف آئے، ہجرت کریں آمادہ ہیں، اپنے مادی نجاست کو چھوڑ کے معنویت کے زیر سایہ حیات گزارے زندہ، ہجرت پر آمادہ ہیں، خانہ نفس کو چھوڑ کے خانہ زہرا کی طرف رخ کرے آمادہ ہے اس ہجرت کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا، مومنین ہجرت کرو۔ حر نے ہجرت کی شیطان سے رحمان کے جانب۔ اب عبداللہ کو ہجرت پسند ہے، کہتے جس سے حر آ رہا تھا، اب عبداللہ ایک آیت کی قرات فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ ان الحسنات یذھبون السیئات۔ کیسے ایک ظہور الہی ہو رہا ہے، ایک نجاست سے طہارت کا ظہور ہو رہا ہے۔ وہ لباس شہنشاہیت کو چھوڑ کر لباس عافیت اور لباس ولایت کو زیب تن کر رہا ہے، وادی کفر و نفاق کو چھوڑ کر وادی عشق اور وادی عقل و دانائی میں وارد ہو رہا ہے۔ اب عبداللہ تبسم فرما رہے تھے، حر آ رہا تھا، فرمایا میں حر کے وجود نورانی کو محسوس کر رہا ہوں، بشریت کو، نجاست کو، کثافت کو چھوڑ کے نورانیت و معنویت اور اللہ کے سائے میں آنا چاہتا تھا۔ اب عبداللہ مسکرا رہے تھے، کیوں؟ خلقت جدید پر۔ یہ خلقت جدید ہے ان کی، یزیدیت کو چھوڑ کے، فرعونیت کو چھوڑ کے، سفیانیت کو چھوڑ کے۔ عجیب نہیں ہے؟ یعنی ممکن ہے ہر انسان کے لیے۔ حر نے تمام دنیا میں حجت تمام کر دی، یزیدی نظام میں ہو تو بھی آ سکتے ہو، مت کہو کہ یہ نظام مجھے آنے نہیں دیتا، نہیں، وہ نظام قوی تھا۔ امام حسین نے اس قوی نظام سے اپنے عاشق کو کھینچ لیا۔ اب آپ دیکھا کہ نظر تمہارے قلب کے اوپر، تمہارے قلب کی کیفیت کیا ہے، تمہارے قلب کی کیفیت کیا ہے؟ خدا کی قسم، اب عبداللہ امام معصوم کو خدا نے صفت عطا فرمائی ہے۔ صفت معلوم ہے کیا ہے؟ اب عبداللہ اپنی ایک نظر مبارک ڈالتے ہیں وجود کے اوپر، تمام نجاستوں کو دور کرتے ہیں۔ خدا نے یہ صفت دی اب عبداللہ کو، ایک نظر کرامت ڈالتے ہیں۔ وہ حر جو کل لشکر شیطان میں تھا، اب عبداللہ نے لشکر شیطان سے اٹھا کر اس کو کوثر کے کنارے لا کھڑا کر دیا ہے۔
جی اب عبداللہ یہ ولی خدا یہ تصرف رکھتا ہے تمام عالم کے اوپر، خزانہ لا یموت تک جن کی رسائی ہے. سمجھ سکتے ہیں باتوں کو؟ 11 محرم عجیب ہے، عجیب ہے 11 محرم. مثلا ہم کربلا کو کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ کربلا کو کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ کربلا کو ہم ایک مادی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. نہ کربلا کو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا. حضرت زینب اولیاء سے کسی نے پوچھا، ایک صلوات پڑھنا دیگر سوال. حضرت زینب اولیاء تحیت و سلام سے کسی نے پوچھا کربلا میں کیا دیکھا آپ نے؟ مادی آنکھ، ملکوتی آنکھ، زبان مادی، زبان ید اللہ، زبان عین اللہ. حضرت زینب سے پوچھا کربلا میں آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت زینب نے عجیب رخ بیان کیا. پوچھا آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ فرمایا ما ارایت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں سوائے جمال حسن الہی کے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ ایک معنوی آنکھ ہے. حضرت زینب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فرات کے کنارے شمس الہی کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں کہا. نہ یہ کہا کہ ہم نے گلو رسول اللہ پر حرملہ کے تیر کو دیکھا، یہ بھی نہیں کہا. نہ یہ کہا کہ ہم نے قرآن فاطمہ کو نوک نوزر نیزے میں بلند دیکھا، یہ بھی نہیں کہا. نہ یہ کہا کہ ہم نے خیام غیرت الہی کو جلتا ہوا دیکھا، کچھ بھی نہیں کہا. فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا ما ارایت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں خدا کو، حسن کو، جلال کو، جمال کو اور خدا کے وجود کو کربلا میں متوجہ دیکھا ہے. چپ. زینب کی آنکھ ملکوتی ہے. ایک کربلا، ایک مرحلہ ختم ہوا، کربلا کا مرحلہ ختم ہوا. قرآن فاطمہ، قرآن محمد خود اپنے خون میں ڈوب گیا. قرآن کی آیات فرات کے کنارے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی. خود قمر بانی ہاشم سورہ والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع کربلا کے ریت میں گم ہو گیا. یہ قمر الہی فرات کے کنارے غروب ہو گیا. اور شبی رسول اللہ وہ شباب رسالت، شبی رسول نہیں، شباب رسالت. رسول اللہ کی جوانی کربلا میں تیغوں کی زد میں ہے. کربلا کا ایک مرحلہ ختم ہوا. دوسرا مرحلہ سخت ہے، دردناک ہے، رنج آور. یہ کون سا مرحلہ ہے کہ قلب صاحب الزمان کو درد محسوس ہوتا ہے. کربلا کا دوسرا مرحلہ صاحب الزمان کو درد محسوس ہوتا ہے. صاحب الزمان کہتے ہیں یا جدا، اے میرے مولا، یہ مناظر دلخراش دیکھ کر اگر آنسوؤں کی جگہ میرے رخسار میں اگر خون بہے عجب نہیں. یہ کربلا کا دوسرا مرحلہ قلب صاحب الزمان کو درد، رنج، علم. آپ کے ہونٹوں پر سکوت ہے، عالم کو سکوت ہے. کیا ہو گیا؟ عالم سکوت و سکتے میں کیا ہو گیا؟ عالم نے عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا عالم نے. عاشورہ کا سورج غروب ہو گیا، شمس عاشورہ غروب ہو گیا.
اب کربلا کا نیا رخ، نیا چہرہ. یہ نیا چہرہ کون سا ہے؟ یہ نیا چہرہ عجیب ہے. عالم نے اس سے پہلے کربلا کا یہ چہرہ نہیں دیکھا. رات گہری ہو گئی، رات گہری ہو گئی. امام سجاد کے سامنے سے پردہ ہٹایا گیا. عصر کے وقت پردہ ہٹایا گیا. پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے. پھوپھی اماں نے پردہ ہٹایا. عجیب منظر دیکھا سید سجاد نے، عجیب منظر دیکھا. کہا وہ چہرہ جس رسول اللہ بار بار بوسا کرتے تھے، وہ گردن اقدس نیزے کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. جب سجاد نے عجیب منظر دیکھا، فرمایا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. عجیب منظر دیکھا. یہ منظر دیکھا کہ سر اقدس سے ابا عبداللہ لوکر نیزے پڑے ہوئے. برادر، کاش کوئی جوان شخص اپنے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح نہ ہو. کاش کسی جوان کو یہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہو. جوان کے ساتھ خیمے سے نگاہ کرے اور بوڑھے باپ کی سر اقدس لوک نیزہ پر بلند ہو جائے. پھوپھی اماں نے جب دیکھا کہ سید سجاد نے کہا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، دیکھا کہ سر اقدس سے ابا عبداللہ نوک نیزے پر بلند ہے. سید سجاد سے برداشت نہ ہو سکا، غش آ گیا، غش آ گیا. پھوپھی نے کیا کیا؟ در خیمہ کا پردہ گرا دیا. سجاد یہ منظر، سجاد امام وقت، امام عالم، تمام کائنات سرو سجود ہے سید سجاد کے سامنے. سید سجاد کا یہ عالم ہے جسم میں ایک زلزلات آ رہی ہے، لرزات آ رہی ہے. عجیب عجیب جملہ کہا کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. کاش اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کہ آج مجھے یہ منظر دیکھنا پڑ رہا ہے. اور میں غش آ گیا. امام وقت کو غش آ گیا. زینب صبور کھڑی ہوئی. رات کا سناٹا ہے، خیمے جل چکے ہیں. ایک بچی کہ جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی بھاگی جاتی ہے. روایات میں کسی نے کہا اے بچی میں یہ کرتے کی آگ بجھاؤں؟ فرمایا تو یہ کام نہ کر، بس ایک کام کر. اگر تجھ ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے ایک کام کر، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا دختر نجف میں کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا. نجف میں میرے دادا علی ابن ابی تھے. میں کہوں گی دادا میں علی دیکھیے اپنی اولاد کو، میرے کرتے میں آگ لگی ہے، میری پھوپھی بے مخنا چادر ہے، ہمارے خیمے جل چکے ہیں. حضرت زینب فرماتی کہ میں قریب گئی، دیکھا اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں دوڑتی ہوئی گئی، اس کے دامن میں مٹی ڈالی، وہ بچی بے ہوش ہو گئی. میں اس بچی کے قریب پہنچی، دیکھا یہ وہی ہے کہ جو ابا عبداللہ کے سینے میں سوئے. بس بچی بے ہوشی میں ایک جملہ کہہ رہی ہے، ایک جملہ بار بار دوہرا رہی ہے، اے بابا اے بابا.
بار بار بابا بابا کہتی ہے. روایات میں ہے، روایات میں زینب سلام اللہ علیہا نے اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور کہا ہے سکینہ، اے سکینہ، اب تیری آواز پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں. تو جس سینے پہ سوتی تھی اے سکینہ ان پر دھولے دو زینب سلام اللہ علیہ ایک بچے کو اٹھا کے لے کر آئی. خور کی زوجہ آئی، پانی لے کر آئی، پانی لے کر آئی. حضرت زینب نے کہا سکینہ سے، سکینہ بیٹے یہ پانی آ گیا. سکینہ نے پانی کو دیکھا، کچھ کبھی اماں یہ پانی آپ نوش شروع نہیں فرماتی. فرمایا ہے سکینہ اب سب سے کم سن تم ہو، سب سے کم سن تم ہو. سکینہ نے وہ پانی کا کوزہ لیا، ارے مختر کی طرف گئی. پھوپھی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا آپ نے نہیں کہا تھا سب سے کم سن پہلے پانی پیے. ارے میرا علی حضرت، ارے میرا بھائی، بابا لے کر گئے تھے. ارے جب بابا میرا بھائی چھوٹا تھا، ارے لعنت اللہ قوم الظالمین.